بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو قواعد کا حصہ ششم علامت وقف پر مشتمل ہے، یعنی پنچویشن پر مشتمل ہے۔ علامت کے معنی ہیں نشانی اور وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا یا رکنا۔ بات چیت کرتے وقت ہم کبھی آواز کو بلند کرتے ہیں، کبھی پست، کہیں رک رک کر بات کرتے ہیں تو کہیں بالکل ٹھہر جاتے ہیں۔ ان تمام حرکات کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف علامات یا نشانیاں ہیں جو ہم عبارت میں استعمال کرتے ہیں۔ ان کو علامت وقف کہتے ہیں۔ آج اس کی ہم پہلی علامت خاتمہ کو سمجھیں گے۔ خاتمہ کو انگلش میں فل سٹاپ بھی کہتے ہیں۔ اس کی علامت ایک ڈیش کی صورت میں ہے۔ یہ جملہ ختم ہونے کے بعد لگائی جاتی ہے۔ مثلا زارا اسکول جا رہی ہے۔ اب اس جملے میں زارا اسکول جا رہی ہے، یہ ڈیش جو ہے یہ علامت خاتمہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسری ہے وقفہ یا سکتہ، اس کو ہم کوما کہتے ہیں انگلش میں۔ اس کی نشانی الٹی واو ہے، جیسے یہ نشانی آپ کو بتائی جا رہی ہے، یہ والی جو ہے، اسے وقفہ خفیف بھی کہتے ہیں۔ یہ علامت جملے کے الفاظ کے درمیان استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ جملے کے درمیان میں استعمال ہوتی ہے۔ جہاں یہ علامت استعمال ہوتی ہے وہاں تھوڑا ٹھہرنا چاہیے، یعنی جہاں جہاں یہ علامت استعمال ہوتی ہے وہاں ٹھہرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھایا، بازار سے امرود، کیلا، انار اور سیب لے آؤ۔ اب یہاں دو الفاظ ہیں، امرود اور کیلا، تو اگر ہم امرود اور کیلا کو الگ الگ کرنے کے لیے ہم نے الفاظ کے بیچ میں یہاں کوما لگایا ہے، یعنی کہ وقفہ یا سکتہ لگایا ہے۔ بازار سے امرود، کیلا، انار اور سیب لے آؤ، یعنی پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں کچھ دیر ہمیں وقفہ کرنا ہوگا یا ٹھہرنا ہوگا۔ علامت وقف میں اب ہم علامت تعجب، ندا، غم، خوشی، شاباش، خواہش کی علامت کو سمجھائیں گے۔ اس کی نشانی، یعنی جب ہمیں کسی تعجب کا، ندا، غم، خوشی کا، کسی بھی انتہائی جذبے کا، چاہے وہ غم کا ہو، خوشی کا ہو، رنج کا ہو یا خواہش کا ہو، تو ہم اس کے لیے یہ نشانی لگاتے ہیں۔ جب کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب ہم کسی کو ڈسپریٹلی، یعنی کسی کو جب ہم بہت ہی کسی جذبے سے پکارتے ہیں، جب کسی خوشی کا، رنج کا یا حیرت کا اظہار کیا جاتا ہے، حکم کے اور خواہش کے اظہار کے وقت بھی یہ نشانی لگائی جاتی ہے۔ اب ان مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی اس کو کوشش کیجیے۔ واہ بھائی واہ، تم تو بہت بہادر ہو، یعنی کہ تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ تم تو بہت بہادر ہو، یہ نشانی لگا کے، یعنی کہ بہت زیادہ حیرت کا، تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یا الہی میری مدد کر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ میری مدد کر۔ افسوس تم نے اپنی غلطی سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، یعنی کہ علامت غم کا اظہار کر رہا ہے کہ بہت ہی افسوس کا، رنج کا اظہار ہو رہا ہے کہ تم نے اپنی غلطی سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ شاباش تم نے بہت اچھا کام کیا، یعنی کہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے علامت لگا کے انتہا سے زیادہ کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ خاموش مجھے آرام کرنے دو، یہاں خاموش کے آگے سنیں، یعنی کہ حکم دیا جا رہا ہے، ڈانٹا جا رہا ہے کہ مجھے آرام کرنے دو۔ کاش تم محنت کر لیتے، یعنی کہ یہاں خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کاش کہ تم محنت کر لیتے، یعنی کہ علامت تعجب جو ہے وہ ندا، غم، خوشی، شاباش، خواہش کے اظہار کے لیے ہم یہ نشانی لگاتے ہیں۔ علامت وقف میں علامت استفہام کو سمجھتے ہیں۔ استفہام کے معنی دریافت کرنے کے بھی ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہے، یعنی کوسچن مارک ہے، یہ سوال کی علامت ہے۔ مثلا تمہارا نام کیا ہے؟ اب یہاں یہ علامت لگا کے، کوسچن مارک لگا کے، سوالیہ نشان لگا کر پوچھا جا رہا ہے، معلوم کیا جا رہا ہے، دریافت کیا جا رہا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے، یعنی کہ جب کوئی سوال پوچھا جائے گا، کوئی چیز دریافت کی جائے گی تو اس کے آخر میں ہم یہ والی نشانی لگا کر سوال پوچھیں گے۔ علامت تفصیلیہ، اس کی نشانی یہ ہے، یہ علامت تفصیل، بیان یا تشریح کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی جب کوئی تفصیل بیان کرنی ہوتی ہے، کسی چیز کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، ہمیں تشریح کرنی ہوتی ہے، وضاحت کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلا جو بچہ مندرجہ ذیل باتوں پر عمل کرے گا کبھی ناکام نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ نشانی یہاں
لگا کر اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ کچھ باتیں مندرجہ ذیل یا نیچے لکھی ہوئی ہیں جس پر جو بچہ عمل کرے گا اس پہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. یعنی دل لگا کر پڑھنا، توجہ کے ساتھ کام کرنا. علامت وقف میں اب ہم واوین کو سمجھتے ہیں. کسی بات یا قول کو اس علامت سے نمایاں کیا جاتا ہے. یعنی جو علامت دی جا رہی ہے یہ والی، اس سے نمایاں کیا جاتا ہے. واوین کو علامت اقتباس بھی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ حضور کا ارشاد ہے جنت ماؤں کے قدموں تلے. یعنی کس کی کہی ہوئی بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو بتایا جا رہا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے. یعنی کس علامت سے نمایاں کیا جا رہا ہے کہ حضور کی بات ہے. یہ جو انورٹڈ کوماس ہم نے یہاں لگائے ہیں، واویل لگایا ہے، اس کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہے. جہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے وہاں ہم یہ نشانی لگاتے ہیں، اور جہاں ختم ہوتی ہے وہاں یہ نشان لگاتے ہیں. اب اس کو سمجھنے کی بعض دفعہ طلبہ اس میں بڑی مسٹیک کر دیتے ہیں کہ اس کو جب ہم شروع میں لگاتے ہیں تو اس طریقے سے لگاتے ہیں، جب بات ختم ہو رہی ہوتی ہے اور جب تو ہم اس کو اس طریقے سے لگاتے ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے علامت، کون سی شروع میں علامت آئے گی، کس طرح بنائیں گے، اور آخر میں کس طرح بنائیں گے. طلبہ کیا کرتے ہیں؟ اکثر ایسی دونوں چیزوں کو ایک ہی علامت سے ظاہر کرتے ہیں. اب ہم حسین کو سمجھتے ہیں. اس کو بریکٹس کہتے ہیں انگلش میں. اس کی علامت یہ ہے کسی چیز کی تشریح کے موقع پر استعمال کی جاتی ہے. یعنی جب ہم کسی چیز کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، جس خاص مقصد کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، جیسے حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. یعنی کہ اس میں حضرت علی کو ایکسپلین کرنا تھا، اس کی بات کے بیان کرنا تھا کہ آخر ان کا تعلق کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. یعنی اس چیز کو بریکٹ میں بند کر کے حضرت علی کو تعارف پیش کیا گیا، ان کا انٹروڈکشن بتایا گیا تھا کہ وہ کون تھے. اس طریقے سے اس چیز کو حسین کے اندر رکھا گیا ہے، یعنی وہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. علامت وقف میں اب ہم علامت تعریف کو سمجھتے ہیں. اس کی نشانی یہ ہے شعرا کے تقلص کے اوپر لگائی جانے والی علامت ہے. یعنی کہ جب ہم کسی شاعر کے تقلص یعنی پین نیم کے اوپر یہ نشانی لگائی جاتی ہے، یعنی کہ حالی، اس کے اوپر دیکھیے گا یہ نشانی لگائی، علامت لگائی ہے، اور غالب، یعنی کہ اس بات سے وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ شاعر کا تقلص ہے یا اس کا پین نیم ہے. علامت شعر یعنی عبارت میں جب ہم کوئی شعر لکھنے سے پہلے لگائی جاتی ہے، یعنی کہ شعر لکھنے جا رہے ہیں تو یہ علامت لگا کے وضاحت کی جاتی ہے کہ ہم شعر لکھ رہے ہیں. جیسے مثال میں یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاں دے زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. یعنی کہ شعر لکھنے سے پہلے ہم نے یہ والی علامت لگا کے وضاحت کی کہ اب ہم شعر لکھنے سے لکھ رہے ہیں. علامت وقف میں اب ہم علامت حذف کو سمجھتے ہیں. اس کی نشانی یہ ہے، یہ علامت چھوڑے گئے الفاظ کے لیے لگائی جاتی ہے. یعنی جب ہمیں کسی الفاظ کے لیے جگہ چھوڑنی ہوتی ہے تو ہم یہ علامت حذف لگاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ دل کو ڈیش سے رہا ہے، یعنی کہ یہ نشانی لگا کر ہم نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہاں الفاظ ملیں گے، یعنی کوئی الفاظ یہاں آئے گا. یعنی زیادہ تر یہ خالی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی کچھ ایسے الفاظ جو عبارت میں ہم پیراگراف میں لکھتے ہوئے نثر میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کے لیے ہم علامت حذف لگاتے ہیں. آج ہمارا یہ سبق یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ علامت وقف گفتگو کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے. ہم آواز کے اتار چڑھاؤ، وقفے اور رک جانے کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں ایک ہی انداز میں ایک ہی جیسے تاثرات اور لہجے میں بغیر رکے بات کیے چلے جانا گفتگو کا حسن یعنی ختم کر دیتا ہے. یعنی اس کی ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. جب ہم کوئی عبارت، کوئی اپنا کچھ بھی ہم لکھتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں تو ان سب کیفیات کا اظہار کے لیے کہاں رکنا ہے، کہاں مختلف کیفیات کا اظہار کرنا ہے، اس کے لیے ہم مختلف علامات استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم نے آپ کو مختلف لیسنز میں سمجھایا ہے. امید ہے کہ آپ کو علامت وقف اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا.